معاشرت علوم کی بک میں آپ کے باب دوم کے بارے میں پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے۔ آپ کے باب دوم کا نام ہے ثقافت، جس میں ہم پہلے پاکستان کے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے اور دوسرے حصے میں ذرائع ابلاغ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آج ہم پاکستان کے لوگوں کی ثقافت کے بارے میں بات کریں گے۔ جی تو بیٹا، آج ہم سب سے پہلے پاکستان کے ثقافت کے بارے میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ثقافت کو جانیں گے بیٹا کہ ثقافت کسے کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ثقافت کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ کسی بھی معاشرے کے افراد کی زندگی کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، ان کی رہن سہن، ان کا زبان، ان کی لباس، ان کا خوراک، ان کا عقیدہ اور ان کے جو رسم و رواج ہیں، ان کے مجموعے کو ثقافت کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو کہ کسی بھی معاشرے کے افراد کی زندگی کے جو طور طریقے ہیں، ان کا رہن سہن، ان کا زبان، ان کا لباس، ان کے خوراک کے طور طریقے، ان کا عقیدہ، ان کے رسم و رواج، ان تمام چیزوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے، مطلب ان تمام چیزوں کو ملایا جاتا ہے، ملا کر ان تمام لوگوں کی ان تمام کوالٹیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثقافت کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، جی تو بیٹا، پاکستان کے لوگ پاکستان کے لوگ مختلف صوبوں میں رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ پاکستان کے 4 صوبے ہیں۔ پنجاب صوبہ، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا۔ اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ صوبہ پنجاب کے لوگ کیا بولتے ہیں؟ وہ لوگ پنجابی بولتے ہیں۔ صوبہ سندھ کے لوگ سندھی بولتے ہیں۔ صوبہ پنجاب کے لوگ پنجابی، صوبہ سندھ کے لوگ سندھی بولتے ہیں، اور صوبہ بلوچستان کے لوگ بلوچی بولتے ہیں، اور صوبہ خیبر پختونخوا جس میں ہم رہتے ہیں، وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ پشتو۔ اسٹوڈنٹ، جی تو بیٹا، اب آتی ہے کشمیر اور گلگت بلتستان کی۔ بیٹا، کشمیر میں رہنے والے لوگ کشمیری بولتے ہیں، اور گلگت بلتستان میں رہنے والے لوگ گلگتی اور بلتستانی لینگویج بولتے ہیں۔ زبان، لینگویج کا مطلب ہے زبان۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کی ثقافت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے بیٹا۔ لباس، ان کا رہن سہن، ان کا زبان، ان کے کھیل کے طریقے اپنے اپنے علاقوں کے مطابق جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ بیٹا، آئیے اب آگے بڑھتے ہیں کہ پاکستان کی ثقافتی خصوصیات کون کون سی ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پاکستان کی ثقافتی خصوصیات کے بارے میں۔ جی تو بیٹا، سب سے پہلی خصوصیت پاکستان کی ثقافت کی پہلی خصوصیت ہے زبان۔ میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ پاکستان کے صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر زبان میں پاکستان کی قومی زبان کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ پاکستان کی جو اردو زبان ہے اس کو بڑی آسانی سے بولا اور سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ اردو بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا پاکستان میں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بچوں، پنجابی، پشتو، بلوچی، بلتی، شینا، سندھی، کشمیری، ہنکو اور سرائیکی وغیرہ۔ بچوں، میں دوبارہ بتاتی چلوں، بچوں پاکستان میں 4 زبانوں کے علاوہ پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی زبانوں کے علاوہ باقی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، جیسا کہ بیٹا پشاور میں جو ہنکو زبان ہے وہ بہت زیادہ بولی جاتی ہے پشتو کے ساتھ ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہنکو بھی پشاور کے ارد گرد صوبہ خیبر پختونخوا میں بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے۔ بچوں، اردو زبان کے ساتھ ساتھ تمام علاقائی زبانیں جو ہیں وہ بھی بہت زبردست زبانیں ہیں، اور اس کے بولنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔
جی تو بیٹا اب بات آتی ہے اگلے فیچر کی، اگلی خصوصیت کی۔ وہ خصوصیت ہے لباس۔ جی بیٹا پاکستان کا قومی لباس کیا ہے؟ پاکستان کا قومی لباس ہے شلوار قمیص۔ بہت سی خواتین جو ہیں وہ اپنے سر پر چادر بھی اوڑھتی ہیں، حجاب بھی کرتی ہیں، عبایا بھی پہنتی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں مختلف صوبوں کی لباس کی طرف۔ جی تو بیٹا سب سے پہلے آتا ہے صوبہ پنجاب۔ صوبہ پنجاب کے جو صوبے کے لوگ ہیں، مرد جو ہیں وہ شلوار قمیص کرتے یا شیروانی کے ساتھ پگڑی بھی پہنتے ہیں، جبکہ خواتین کا جو لباس ہے وہ شلوار قمیص اور دوپٹہ ہے۔ جی تو بیٹا اب ہے دوسرا صوبہ، صوبہ سندھ۔ صوبہ سندھ کے لوگ کرتے، شلواریں، اجرک اور سر پر شیشوں والی ٹوپی پہنتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ جی تو بیٹا اب ہے صوبہ خیبر پختونخوا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہمیشہ کی طرح روایتی لباس پہنتے ہیں۔ یہ شلوار قمیص کلا اور بڑی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جی تو بیٹا اب بات آتی ہے صوبہ بلوچستان کی۔ بیٹا صوبہ بلوچستان کے لوگ لمبے کرتے پہنتے ہیں اور بڑے گھیرے والی شلواریں پہنتے ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے لوگ۔ جی بیٹا اب باری ہے کشمیر کی۔ بیٹا کشمیر کے لوگ تنگ شلوار کے ساتھ قمیص اور سر پر ٹوپی پہنتے ہیں۔ شلوار قمیص کے ساتھ عام طور پر پیرن بھی پہنتے ہیں۔ جی بیٹا اب بات آتی ہے گلگت بلتستان کی۔ بیٹا گلگت بلتستان کے لوگ کھلی قمیص شلوار کے ساتھ خوبصورت کڑھائی والی ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ عورتیں ٹوپیوں کے اوپر دوپٹے بھی پہنتی ہیں اور مرد ٹوپیوں کے ساتھ کھلی جیکٹ بھی پہنتے ہیں۔ جی تو بچے آج ہم نے پڑھا پاکستان کے لوگوں کی ثقافت کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بچے آج ہم نے ثقافت کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے سب سے پہلے جانا کہ ثقافت کسے کہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ کسی بھی معاشرے کے افراد کی زندگی کے طور طریقوں کو، ان کے رہن سہن کو، ان کی زبان کو، ان کے لباس کو، ان کی خوراک کو، ان کے رسم و رواج کو جب اکٹھا کیا جائے تو اس کو ثقافت کہتے ہیں۔ بچے ہم نے پھر پڑھا کہ پاکستان کے مختلف صوبوں کے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ پنجاب کے لوگ پنجابی بولتے ہیں، سندھ کے لوگ سندھی بولتے ہیں، بلوچستان کے لوگ بلوچی بولتے ہیں، صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ پشتو بولتے ہیں، کشمیر کے لوگ کشمیری، گلگت بلتستان کے لوگ گلگتی اور بلتستانی بولتے ہیں۔ بچے پھر ہم نے ثقافت کی خصوصیات کے بارے میں پڑھا۔ پہلی خصوصیت ہم نے پڑھی زبان۔ ہم نے بولا کہ پاکستان کے مختلف صوبوں کے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، بلتی، شینا، سندھی، کشمیری، ہندکو اور سرائیکی وغیرہ۔ بچے پھر ہم نے دوسری خصوصیت کے بارے میں بھی پڑھا، وہ ہے لباس، کہ ہمارا قومی لباس کیا ہے، وہ ہے شلوار قمیص۔ بیٹا پھر ہم نے پڑھا کہ عورتیں جو ہیں وہ سر پر چادر بھی اوڑھتی ہیں، حجاب بھی کرتی ہیں، عبایا بھی پہنتی ہیں۔ بچے پھر ہم نے صوبہ پنجاب، صوبہ سرحد، صوبہ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان سب کی ڈریسز کے بارے میں، سب کے لباس کے بارے میں پڑھا کہ وہ لوگ کیسا لباس پہنتے ہیں۔ بچے امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں ڈیفرنٹ اور چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔